ایک بوڑھے آدمی کو اس کی اولاد ہر روز یہ طعنہ دیتی کہ آپ نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے۔ بوڑھا باپ ہی سن کر خاموش ہو جاتا۔ اگلی صبح پھر اسی بحث کو لے کر بچے باپ کا جینا حرام کرتے اور بیچارہ بوڑھا صبر کے ساتھ اپنی اولاد کے طعنے کو سہتا بھی اور سنتا بھی، لیکن خاموش رہتا۔ جب موت کا وقت قریب آیا اور بوڑھا بستر مرگ پر لیٹ گیا تو جاتے جاتے اپنے بچوں کو ایک کاغذ دے گیا جس پر لکھا تھا، اس گھر کے نیچے میری عمر بھر کی جمع پونجی ہے، بھاری خزانہ ہے، کھود کر نکال لینا۔ یہ پڑھنا تھا کہ اس کے بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بڑے احترام سے باپ کی میت کو دفنایا، پھر اگلے ہی دن پورے گھر کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا، پھر کھدائی شروع کر دی۔ کھدائی کرتے کرتے ان کی نظر ایک چھوٹے صندوق پر پڑی۔ انہوں نے صندوق کو باہر نکالا اور کھول کر دیکھا تو اس میں ایک پرچی پڑی ہوئی تھی جس میں لکھا تھا، اگر تم سب اتنی ہی مرد ہو تو اسی گھر کو دوبارہ بناؤ جسے میں نے اپنے خون پسینے بہا کر تعمیر کیا تھا۔ تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ آج کا نوجوان ماں باپ کا خدمت گزار ہو یا نہ ہو، لیکن یہ سوال ضرور پوچھتا ہے، ہمارے والدین نے ہمارے لیے بنایا کیا ہے؟ جنہوں نے بنایا وہ بھی اذیت میں جی رہے ہیں۔ سچ پوچھیں تو ایسی اولادوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا ان بابا جی نے کیا۔ ماں باپ سے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا ہے، شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی صرف یہی تھا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کو تندرست، صحت مند، لمبی عمر اور لاکھوں خوشیاں نصیب فرما، اور ہم سب کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنا دے، آمین۔